Assalamu alaikum. I am thankful to Young Psychologists Association. इसमें बहुत से नाम हैं, मुबशरा और उनके साथी। इन लोगों ने सारे पाकिस्तान में बहुत काम किया है साइकोलॉजिकल प्रमोशन के लिए, एकेडमिक वाइज, प्रैक्टिसिंग वाइज, और मेरी ब्लेसिंग इनके साथ है। ये जो इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट किया है मेगा, इनकी मेहनत है और इन सब साथियों को मुबारकबाद। जो मुझे आज इन्होंने हुक्म किया है कि पाकिस्तान में माहिर नफ्सियात के चैलेंजेस और उनके हल। जनाब, पाकिस्तान में जो साइकेट्री और साइकोलॉजी है, यहाँ बिल्कुल चैलेंजेस हैं, और गुज़रल 2-3 दहाइयों से या 5 दहाइयों से या 4 दहाइयों से साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। पहले लोग रिलक्टेंट थे, नहीं जाते थे इस फील्ड में, इलाज करवाने नहीं जाते थे। अब लोगों को बहुत ज़्यादा समझ भी आ गई है, बूझ भी आ गई है, और लोग अब इस तरफ आ रहे भी हैं। पर इसके बावजूद बहुत ज़्यादा ये फील्ड खाली पड़ी है और इसमें नौजवान बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो जदीद दौर में जिस तरह इंटरनेट एक नई टेक्नोलॉजी है, इसी तरह ये फील्ड भी कमिंग दौर में लोगों की ज़रूरियात या ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट की तरह, ये समझाने की खातिर ये मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों के मसले मसाइल, साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकेट्रिक इलनेसेस बढ़ती जा रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, गुर्बत, अफलास, क्लाइमेट चेंजेस और दीगर मसले मसाइलों की वजह से, तो इनको हल करना हम लोगों से मुराद यंगस्टर्स का, पाकिस्तान में बसने वाले लोगों का, जो कि इस फील्ड में हैं और आएंगे, उनको हल करना है। मसले मसाइल बहुत हैं। एक तो टैबू भी है कि अगर आप रेफ़र करते हैं कि भाई आप जाकर अपना इलाज कराएं, तो लोग समझते हैं कि हमें तो पागल खाने भेज रहे हैं, पागल के डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। और यंगस्टर्स भी अवॉइड करते हैं कि यार हम पागलों का डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इस तरह के टैबूस भी हैं इस माशरे में, जो कि आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे वक्त के साथ। अब मसला है कि चैलेंजेस ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए और वो इस चीज़ को समझें कि ये भी बीमारियां, ये भी चीज़ें इसी तरह हैं, जिस तरह ज़ुकाम, जिस तरह बुखार, जिस तरह पेचिश, और ये चीज़ें अगर लोगों को हो जाती है, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर इलाज करते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये भी इसी तरह ही है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो दिमागी अमराज दूसरे। आजकल मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न दवाइयाँ, मॉडर्न टेक्निक्स, फिज़ियोथेरेपी, साइकोथेरेपी की, तो उससे जो है पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये हमारा काम है, आप लोगों का काम है कि लोगों को समझाए कि भाई वो इस सिलसिले में कबात या देरी नहीं करें। तो एक तो ये है चैलेंजेस, जिसको हम टैबू कहते हैं, और इसका मुकाबला प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, आप लोग, हम लोग, सब लोगों को करना है। दूसरा है कानून साजी। कानून साजी हमारे पास नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है, पर उसमें सूबे सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें साइकोलॉजिस्ट का जिक्र नहीं है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें साइकेट्रिस्ट के साथ साइकोलॉजिस्ट भी डालें। पंजाब में जो सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, जो दीगर सूबों में, मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ, मगर हम बहुत ज़्यादा हमने काम किए हैं। और अभी पंजाब सूबा या केपी या बलूचिस्तान
اس شعبے میں تھوڑا پیچھے ہیں اور ان کو یہ سب چیزیں کرنی ہیں. ہم ان کی مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے تیار ہیں. تو ابھی جہاں مینٹل النس کی بات آتی ہے وہاں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ دونوں آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف ایک آئے گا دوسرا نہیں آئے گا. سائیکیٹرسٹ وہ ہوتا ہے جو دوائیں لکھ سکتا ہے، سائیکالوجسٹ وہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اسپیئر میں کام کرنا ہوتا ہے. دونوں لازم مظلوم ہیں. پاکستان میں ہزاروں لاکھوں اسکولز ہیں. پاکستان میں ہزاروں آپ کے جو ہے کارخانے ہیں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں. ہر سائیکیٹرسٹ تو وہاں نہیں جا سکتا ہے. ہمیں سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، وہاں ان کو جانا پڑے گا. ساری دنیا میں یہی پیٹرن ہے. امریکہ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، دیگر ملک ہو، ایسٹ یورپ ہو، رشیا ہو، تو سائیکالوجسٹ بہت زیادہ کم ہیں ہمارے پاس. اگر سائیکیٹرسٹ سارے پاکستان میں 500 ہیں تو سائیکالوجسٹ کا تو ہمارے پاس فگر ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں پی ایچ ڈی ہمیں پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں ایم فل ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ابھی ہم صوبہ سندھ میں یہ میکینزم بنا رہے ہیں، اور یہ میکینزم بنانے کے لیے ہم نے کراچی یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی کے سائیکالوجیکل ڈپارٹمنٹ، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی بھیریا اور دیگر جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کو ہم نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ چیزیں آپ حل کر کے دیں. تو انہوں نے ہمیں بہت سی چیزیں لکھی ہیں جو کہ ہم صوبہ سندھ میں قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے سندھ مینٹل ایکٹ 2013 اس میں ہم یہ ڈالنے جا رہے ہیں. جو انہوں نے کہا ہے اسی کو ہم نے ڈالا ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں ڈالا ہے. اسی طرح پنجاب، اسی طرح خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ان سب میں ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے لوگ ہیں. سب کے مسائل ایک ہی ہیں. ایک صوبے کا ایک مسئلہ نہیں، سب صوبوں کے ایک مسئلے ہیں. تو قانون سازی اس میں بہت پیچھے ہیں ہم، اور اس میں ہمیں کرنا پڑے گا. یہ ہزاروں اسکولز میں نیچرلی فرسٹ لائن آف ڈیفنس تو یہی سائیکالوجسٹ ہیں، جو بچوں کو دیکھیں گے. اگر کوئی ایشو ہے تو اکارڈنگلی وہ آگے ادھر یا ادھر بھیجیں گے سائیکیٹرسٹ کے پاس یا دوسری جگہ پر. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت زیادہ ضرورت ہے سائیکالوجسٹ کی، تو سائیکیٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے. تو قانون سازی کا بہت زیادہ فقدان ہے. اور اسلام آباد ٹیریٹری جو ہمارا کیپٹل ہے پاکستان کا، وہاں بھی قانون سازی کی ضرورت ہے. وہاں بھی بہت پیچھے ہیں اس شعبے میں. اسی طرح گورنمنٹ امپلائیز جو کہ ہم فیڈرل کمیشن یا پروونشل کمیشنز میں لوگ بھرتی کرتے ہیں، جو سلیکشن ہوتی ہے لاء کے حساب سے، جس میں ٹیسٹ ہوتی ہے، پھر انٹرویوز ہوتے ہیں، وہاں بھی ایگزامینیشن ضروری ہے. خصوصاً لاء انفورسنگ ایجنسیز، پولیس اور دیگر ہمارے لاء انفورسنگ ایجنسیز میں بھی جن کی ایڈمیشن ہوتی ہے یا نوکریاں جن کو ملتی ہے، لاء انفورسنگ ایجنسیز جو بھی ہماری ہیں، مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن ضروری ہے. اگر ایک مثال کے طور پر سمجھانے کی خاطر کہ اگر کسی کو ذہنی النس ہے اور اس کو آپ نے بندوق یا کوئی ہتھیار دے دیا تو بجائے دشمن کو مارے وہ اپنے دوستوں کو یا عام غریب آدمی کو مار سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے آج کے دور میں، ایولیوشن، کہ اس کا مائنڈ کا پتہ چلے کہ آیا یہ شخص نارمل ہے، یہ آیا ایب نارمل ہے، آیا یہ اس کی حرکت اور سکنات سے چیزیں پتہ چل جاتی ہے. اسی طرح جیلوں میں بھی ہمیں سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، ان سب کی ضرورت ہے. جو قیدی ہیں ان کو ان کی مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن، اور ان کو اگر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ٹھیک کرنا. تو یہ فیلڈ بہت زیادہ خالی ہے، بہت لوگوں کی ضرورت ہے. قانون سازی میں بھی بہت فقدان ہے، اس کو بھی ہم سب کو مل کر دور کرنا پڑے گا. ایڈوکیسی کرنی پڑے گی. جو مجھے یہ جو آج میں نے دیکھے جو ٹاپکس جن پر مختلف لوگ ڈسکس کریں گے، بہت اچھے ٹاپکس ہیں.
اور ان سے ہر آدمی کو فیضیاب ہونا چاہیے. اور یہ جو ینگ بچے ہیں، ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسیشن، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑے فنکشنز کیے ہیں، بڑی ایڈوکیسی کی ہے پاکستان میں مختلف جگہوں پر. سندھ میں ہم ان کو پیٹرنائز بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ویلکم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. وش دیم سکسیس، اور یہ کامیاب ایونٹ پر ان کو مبارکباد. جو بیٹھے لوگ ہیں ان سب کو ہم وش کرتے ہیں، پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا کو ہم وش کرتے ہیں. میں یہاں آنے والا تھا، پر میں گزر 7-8 مہینے سے آئی ایم ناٹ ویل. مجھے کرونا ہوا تھا اور میں، خدا نے زندگی دی، بچ گئے. تو میں ابھی ایئر ٹریول میں نہیں کر سکتا تھا. ڈاکٹرز، میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آؤں گا، پھر میرے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ مت جائیں، کیونکہ لنگس آپ کا جو افیکٹ ہوا ہے، ابھی تک میری تھراپی چل رہی ہے، پلمونری ریہیبلیٹیشن. سو میں نہیں آ سکا، ورنہ میں خود یہاں حاضر ہوتا. ونس اگین تھینک یو ویری مچ، مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور ان ینگ سائیکالوجیکل ایسوسیشن کو مبارکباد. تھینک یو ویری مچ.